السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلے میں ملنے والے بے شمار انعامات ہیں۔ پہلا انعام جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک بندہ، ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے، ایسا کام بتائیے کہ جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور فرضی نماز ادا کر، فرضی زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جس کو یہ بات پسند ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لے، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس بندے کو دیکھ لے، یعنی یہ بندہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ تو یہ روزے دار کو بدلے میں ملنے والے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین روزے دار کو بڑا پروٹوکول دیں گے اس دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس کا نام ریان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ اس دروازے میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اس کا حشر شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ صحیح ترغیب میں یہ روایت ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے آپ کا، ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں، گواہی دوں، میں عقیدہ یہ بناؤں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور 5 نمازوں کی ادائیگی کروں، وادیت الزکوۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھوں، وقمتہ، اور اس میں قیام بھی کروں، فممن انا، تو میرا حشر کن کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میں کن لوگوں میں کھڑا ہوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تم صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، یعنی روزہ رکھنا رمضان المبارک کا قیامت کے دن شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ حشر کا باعث اور سبب بنے گا۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا، معافی کا قلم پھروانے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، بندے کے لیے اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے اور صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جو ہے وہ صحیح ترغیب میں موجود ہے کہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن، قرآن اور رمضان، یہ روزہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔
یقول الصیام، روزہ کہے گا ای ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام، میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، والشہوات بالنہار، اور دن کو کھانے سے بھی روکے رکھا اور شہوات سے، اس کی خواہشات سے بھی روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر لے، ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اور قرآن کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی روزے دار کو ملنے والے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہوگا کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا اور اس کے حق میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اور روزہ رکھنے کی جو ہے، اور روزہ رکھ کے روزے کے مقاصد کو پورا کرنے کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔